سعودی ولیعہد کا تمام ممالک سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی روکنے کا مطالبہ۔ محمد بن سلمان کا برکس اجلاس سے ورچوئل خطاب، کہا غزہ پر حملے روکنے کے لیے ہر ملک اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی روک دے۔ غزہ پر اسرائیلی وحشیانہ حملوں کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا فوری جنگ بندی کی جائے، غزہ میں جاری انسانی تباہی روکی جائے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا برکس ممالک سے اسرائیل سے تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ۔ چینی صدر نے کہا مسئلے کے منصفانہ حل کے بغیر امن ممکن نہیں۔ جنوبی افریقہ کی پارلیمنٹ نے اسرائیل سفارتخانہ بند کرنے کے حق میں ووٹ دے دیا۔ حماس اور اسرائیل جنگ بندی معاہدے کے قریب۔ امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں حماسی ارغمالیوں کی رہائی کا معاہدہ بھی بہت قریب ہے۔ اسرائیلی فورسز کی وحشیانہ بمباری نہ رکی، مزید 80 فلسطینی شہید۔ شہداء میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کا پوتا بھی شامل۔ شہداء کی مجموعی تعداد 14,000 سے تجاوز کر گئی۔ کراچی میں 2 کروڑ ڈکیتی کی انکوائری مکمل، پولیس افسران اور اہلکار ملوث نکلے۔ ایس ایس پی ساؤتھ اور ڈی ایس پی قصوروار قرار، ایس ایس پی ساؤتھ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ویسٹ پولیس نے ڈی ایس پی عمیر کو حراست میں لے لیا۔ ڈی ایس پی براہ راست ڈکیتی میں ملوث ہے۔ انکوائری رپورٹ کے مطابق تاجر کے گھر پر چھاپہ مارا گیا، کوئی غیر قانونی چیز نہیں ملی۔ رپورٹ میں ڈکیتی میں ملوث پولیس پارٹی کے خلاف قانونی کارروائی کی سفارش کی گئی تھی۔ سائفر کیس میں جیل ٹرائل کالعدم قرار، چیئرمین پی ٹی آئی کی انٹرا کورٹ اپیل منظور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ آ گیا، عدالت نے سائفر کیس میں جیل ٹرائل کا 29 اگست کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دیا۔ فیصلے میں کہا غیر معمولی حالات میں ٹرائل جیل میں کیا جا سکتا ہے۔ قانون کے مطابق جیل ٹرائل ان کیمرہ یا اوپن ہو سکتا ہے۔ جیل ٹرائل تب ہی ہو سکتا ہے جب وہ اوپن ٹرائل کے تمام تقاضے پورے کرے۔ ان کیمرہ ٹرائل بھی تمام قانونی مراحل مکمل کر کے ہو سکتا ہے۔ سائفر کے حوالے سے 29 اگست سے اب تک جاری ہونے والے تمام نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دیے جاتے ہیں۔ کابینہ کی منظوری کے بعد 15 نومبر کو جیل ٹرائل کے نوٹیفیکیشن کا ماضی پر اطلاق نہیں ہوگا۔ جج آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی تعیناتی درست قرار دے دی گئی۔ سپریم جوڈیشل کونسل اجلاس میں جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف تمام شواہد و ثبوت پیش، شکایت کنندگان کے دلائل مکمل۔ جسٹس مظاہر کو شوکاز ہوگا یا ریفرنس خارج، کونسل آج فیصلہ کرے گی۔ اہم اور حتمی اجلاس سپہر 3 بجے ہوگا۔ جسٹس سردار طارق مسعود کے خلاف جوڈیشل کونسل میں شکایت کا معاملہ، شکایت کنندہ نے سوال اور جواب پبلک کر دیے۔ کونسل نے شکایت کنندہ آمنہ ملک سے 23 سوالات پوچھا کیا آپ ایڈوکیٹ اظہر صدیق کو جانتی ہیں؟ آمنہ ملک نے کہا جی ہاں۔ سوال کیا آپ کے شوہر عبداللہ ملک اظہر صدیق ایڈوکیٹ کے جونیئر ایسوسی ایٹ ہیں؟ اس کا جواب بھی ہاں میں دیا گیا۔ سوال پوچھا شکایت ڈرافٹ کس نے کی؟ جواب میں کہا گیا میری ٹیم نے۔ کونسل نے پوچھا کیا آپ جسٹس سردار طارق مسعود کے دیے گئے جواب سے مطمئن ہیں؟ جواب میں آمنہ ملک نے کہا مکمل مطمئن ہوں۔ ہمارے بزرگ سیاستدانوں کی اناؤں کا مسئلہ سیاسی مخالفت کو دشمنی میں بدل چکے ہیں۔ شیر تو بلی نکلا، عوام نے مہنگائی لیگ کا چہرہ دیکھ لیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے پھر مسلم لیگ نون کو نشانے پر رکھ لیا۔ دیر بالا میں جیالوں سے خطاب میں کہا ان لوگوں کو گھر بٹھانا ہے جو 2 یا 3 بار وزیر اعظم بن چکے۔ نئی نسل کو موقع دیں، لاہور کے سیاستدان کا مسئلہ ہے نہ کھیلوں گا نہ کھیلنے دوں گا۔ چاہتے ہیں صوبوں کو حق ملے، حکمرانوں کو احساس نہیں عوام کن مشکلات سے دوچار ہیں۔ تو بلاول صاحب کہتے ہیں کہ اب جو بزرگ ہے وہ سیاست سے ریٹائرمنٹ لے کے گھر بیٹھ جائیں، کیا کہیں گے؟ پہلا پیغام تو انہوں نے اپنے والد کو دیا ہے، اور ان کی والدہ حیات ہوتی پھر کیا کرتے ہیں؟
بلاول نے بزرگوں سے متعلق بیان اپنے والد کے لیے دیا ہے۔ سیاست بچوں کے حوالے نہیں ہونی چاہیے، بچے اور بڑے کی بات میں فرق ہوتا ہے۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کا جواب۔ نواز شریف سے ملاقات کے بعد نون لیگ کے ساتھ چلنے کا اعلان۔ کہا بلاول نہیں جانتے ہم نے ماضی میں کیا کچھ دیکھا اور سنا، ہم نے پیپلز پارٹی کے خلاف انتہا پسندانہ رویہ اختیار نہیں کرنا، آئندہ الیکشن کو متنازع نہیں کرنا چاہتے۔ پاکستان اب متنازع الیکشن کا متحمل نہیں ہو سکتا، ملک کے خلاف اب بھی سازشیں ہو رہی ہیں، طے کر لیا نون لیگ کے ساتھ چلیں گے۔ بلاول صاحب آج سے 10 دن پہلے اپنی حکومت بنانے کی بات کرتے تھے، اب وہ مخلوط پہ آ گئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے 10 دنوں میں وہ مان لیں گے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت بنے۔ کسی زمانے میں ہم نے بھی ضرور کی ہوں گی باتیں، لیکن پیپلز پارٹی کے دوستوں نے بہت جو ہے وہ باتیں کی۔ سوالات اور جوابات بلاول کی زبان میں نہیں دینا چاہتے۔ بلاول پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت آنے کا کہتے تھے، پھر مخلوط حکومت پر آ گئے۔ 10 دن بعد مان جائیں گے نون لیگ کی حکومت ہی آ رہی ہے۔ رہنما مسلم لیگ نون رانا ثناء اللہ کے بعد کہا بلاول سے گزارش ہے، سیاست میں اوئے کے کلچر سے ملک کو نقصان ہوا، سیاستدان لچکدار ہوتے ہیں، ماضی کے بیانات کو برداشت تو کرنا پڑے گا۔ یہ بھی کہا کہ سب دوستوں نے غیر مشروط نون لیگ پہ شمولیت اختیار کی، یہ دوست اپنے حلقوں میں مضبوط ہیں، جیت کر دکھائیں گے۔ میرے اطلاعات کے مطابق خاور مانیکا کی باتیں درست ہیں، چیئرمین PTI کا مستقبل عدالتیں طے کریں گی۔ طلال چودھری بولے لیول پلینگ فیلڈ کی ضرورت سب سے زیادہ نواز شریف کو ہے، سہولت کی بات کرنے والے نواز شریف کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنسز کے خلاف اپیلیں، نواز شریف اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش، عدالت نے سماعت پیر تک ملتوی کر دی، اپیلوں پر 27 نومبر کو دلائل طلب۔ چیف جسٹس نے نیب سے پوچھا آپ کو کتنا وقت درکار ہوگا، نیب پروسیکیوٹر نے کہا ہمارے دلائل آدھے گھنٹے کے ہوں گے، ہمیں صرف قانونی نکات سامنے رکھنے ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ضرورت پیش آئی تو روزانہ کی بنیاد پر سماعت کریں گے۔ عدالت کے باہر متوالوں کی نواز شریف کے حق میں نعرے بازی، صحافیوں سے مختصر بات کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا خاور مانیکا نے جو باتیں کی اس کے بعد چیئرمین PTI کو ریاست مدینہ کا نام نہیں لینا چاہیے۔ جو باتیں انہوں نے کی ہیں میرے نہیں خیال کہ اس کے بعد ریاست مدینہ کا نام لینا چاہیے تھا۔ سائفر کیس بنانے کا مقصد چیئرمین PTI کو سزائے موت دینا ہے، بہن علیمہ خان کو خدشہ۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا چیئرمین PTI نے بتایا نیب والے تفتیش کے لیے آتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ آج بھی جیل میں کچھ غیر ملکی گئے، وہ چیئرمین PTI کو ملنے نہیں آئے تھے۔ اگر انصاف کے تقاضے پورے نہ کیے گئے تو امریکہ میں ڈونلڈ لو کے خلاف کیس کریں گے۔ بلے کے نشان پر الیکشن لڑیں گے، چھوڑنے والے سب واپس آئیں گے، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا دعویٰ۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا شریف برادران انتظامیہ کے ذریعے ووٹ مانگ رہے ہیں، دفاتر سیاسی کام کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن کو صورتحال کا نوٹس لینا چاہیے، پولیس اور انتظامیہ ان کے لیے کس منہ سے ووٹ مانگ رہی ہے، الیکشن کی تاریخ اب تبدیل نہیں ہو سکتی، شیڈیول کے بعد انتخابی ماحول بنے گا، چیف الیکشن کمشنر ہمیں ہمارا حق دیں، ہمیں الیکشن لڑنے دیں۔ یہ بھی کہا خاور مانیکا کو اپنے گھر کا پردہ چاک نہیں کرنا چاہیے تھا، جب چیئرمین PTI وزیر اعظم تھے اس وقت انٹرویو کیوں نہیں دیا۔ رہنما IPP عمران اسماعیل کا کہنا ہے 9 مئی کے کیا محرکات تھے کبھی تفصیل سے بتاؤں گا، 9 مئی پاکستان کی تاریخ کا سیاہ باب ہے، 27 سال جدوجہد کی پھر 9 مئی ہو گیا، اسی واقعے کی وجہ سے نئے پاکستان کا خواب پورا نہ ہو سکا، جو ان واقعات میں ملوث نہ تھے انہوں نے اظہار لا تعلقی کیا۔ کوئٹہ میں نان 50 روپے میں ملے گا، تندور مالکان اور انتظامیہ متفق، تندور ایسوسی ایشن نے 12 روزہ ہڑتال ختم کر دی۔
165 ग्राम रोटी की कीमत 25 रुपए होगी। 330 ग्राम रोटी 50 रुपए की फरोख्त होगी। शहरी शदीद खफा, इंतजामिया को फेल करार दे दिया। स्मॉग अहले लाहौर के लिए दर्द सर बन गई। बागों के शहर में सांस लेना मुश्किल। हुकूमती इकदाम भी फ़ज़ाई आलूदगी कम ना कर सके। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स बदस्तूर 450 से ऊपर रहा। पंजाब हुकूमत के मास्क के अहकामात पर भी अमल दरामद ना हो सका। डीसी लाहौर ने हर टाउन में स्मॉग कैंप्स लगा दिए। 60 से ज़ायद शाहराहों पर पानी का छिड़काव। 60 से ज़ायद धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां बंद। मसनूई बारिश के प्लान पर भी काम होने लगा।